السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان ارشد حسین محمدی آپ کے لیے لایا ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام 5 منٹ کا مدرسہ۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم 4 باتیں دیکھیں گے: فرض، اسماء حسنہ، قیمتی وظیفہ اور طب نبوی۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سب سے پہلے موضوع کی طرف۔ ہمارا پہلا موضوع ہے فرض۔ پردہ ایک ایسا لفظ ہے جس سے ہمارے یہاں کی بہت ساری خواتین نفرت کرتی ہیں، اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی ہیں، جبکہ شریعت نے مسلمانوں کو 1400 سال پہلے ہی پردے کا حکم دے دیا اور کہا کہ عورت یہ انمول ہے، یہ خاص ہے، ان کو پردے میں ہونا چاہیے۔ جو خاص چیز ہوتی ہے اس کو زیادہ محفوظ انسان رکھتا ہے نا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی کو سونا روڈ پر رکھتے ہوئے؟ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے ہیرا روڈ پر رکھتے ہوئے یا راستے میں پھینکے ہوئے؟ نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ وہ قیمتی ہے، وہ انمول ہے۔ اسی لیے عورتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، کہ جب تم نبی کی عورتوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، اس لیے کہ یہ تمہارے اور ان کی دلوں کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے۔ سوچئے، پردہ انبیاء کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے پاکیزگی کے لیے ضروری ہے، تو کیا ہمارے لیے نہیں ہوگی؟ کیا ہم ان عورتوں سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ وہ دنیا کی سب سے زیادہ پاک باز خواتین تھی جو اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات تھی، آپ کی بیویاں تھیں۔ اللہ نے ان کے لیے کہا کہ یہ ان کے اور دوسرے لوگوں کی دلوں کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے، تو ہمارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے تو پردہ زیادہ ضروری ہے۔ لہذا اس کے علاوہ بھی اور بہت سے دلائل ہیں جو اس کو عام رکھتے ہیں کہ پردہ سب کے لیے ضروری ہے۔ لہذا پردہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ لوگوں کو دور بھگاتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں جو پردے کے بارے میں کہتے ہیں۔ نہیں، پردہ کرنا بہت اچھی بات ہے۔ پردے سے عزت اور توقیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے راستے پر ایک وہ عورت جو با پردہ ہے اور ایک جو بے پردہ ہے، اگر کوئی راستے پر چلنے والا موالی دیکھے گا تو کس کو دیکھے گا؟ بے پردہ عورت کو دیکھے گا نا، با پردہ کو تو نہیں دیکھے گا، ہے نا۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے۔ تو میری مائیں اور بہنیں کان کھول کر کے سن لیں کہ پردہ یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے، یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے، لہذا ضرور ضرور پردہ کریں۔ ماں باپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے ہی لڑکی بالغ ہو جائے اس کو پردہ کروا دیں، کیونکہ یہ فرض ہے، ضروری ہے پردہ۔ آئیے ہمارا دوسرا موضوع دیکھتے ہیں۔ ہمارا دوسرا موضوع ہے اسماء حسنہ۔ آج ہم ایک بات کریں گے اللہ کے ایک اسم کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ البصیر۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی سمیع کے بارے میں، آج ہم بات کریں گے بصیر۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ اب وہ کس طرح سے دیکھتا ہے اس کی مثال ہم نہیں بیان کر سکتے۔ لیس کمثلہ شیء، کسی سے اللہ کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی۔ دنیا کی باریک سے باریک چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ کالی رات میں کالی پہاڑی پر چلنے والی کالی چھوٹی تک کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ ہاں، اللہ کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ نے کہا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ رب العالمین تمہارے سینوں میں جو باریک چیز تم چھپائے رکھے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو کوئی اپنے دل میں کوئی چیز سوچ رہا ہو تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو نہیں معلوم۔ اللہ ہر چیز جانتا ہے، دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ آئیے ہمارے تیسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا تیسرا موضوع ہے قیمتی وظیفہ۔ قیمتی وظیفے میں آج ایک ایسی دعا میں آپ کو دوں گا کہ اگر وہ آپ صبح اور شام پڑھ لیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نزل منزلا، کہ کوئی کسی جگہ پر اگر رکتا ہے اور وہ یہ دعا پڑھتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ کے نبی نے کہا لم یضرہ شیء، کہ اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کوئی بھی چیز ہو، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، حتی یرحل من منزلی، یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائے۔ اس سے محدثین نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کو لوگ صبح و شام پڑھنا شروع کر دیں، اگر اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو یا چاہے جن ہو، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لہذا اس دعا کو یاد کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ بڑی مختصر سی چھوٹی سی دعا ہے اور بہت فائدہ مند ہے۔ اور ہمارا چوتھا موضوع ہے طب نبوی۔ طب نبوی مختصر سا میں آپ کو بتا دوں کہ طب نبوی میں سرما ایک بہت اہم ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بالاسمد فإنہ یجل البصر وتنبت الشعر، سرما لگانا یہ آنکھوں کی بصارت میں اضافہ کرتا ہے اور پلکوں کے بال کو اگاتا ہے۔
ہے نا. تو سرما یہ بہت فائدہ مند چیز ہے, اس کو کنٹینیو استعمال کرنا چاہیے. انشاءاللہ آگے بھی اس کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ سرمے کی عادت ڈال لیجئے. کبھی بھی لگا سکتے ہیں آپ, کوئی وقت متعین نہیں ہے, رات میں لگائیں, دن میں لگائیں, کبھی بھی انشاءاللہ لگا سکتے ہیں. یہ بہت فائدہ مند ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, جب بھی ہمارا خاتمہ خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.